السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ قاہرہ سے اسوان جانے والی گاڑی میں سوار اس عمر رسید شخص کی عمر کم از کم 60 سال تو ہوگی، اور اوپر سے اس کے لباس اور ہر زاویے سے وہ دیہاتی دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ بہت ہی ذہین آدمی تھا۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی اور ایک نوجوان جوڑا گاڑی میں سوار ہوا، جو اس بوڑھے آدمی کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ لڑکی نے انتہائی نامناسب لباس پہنا ہوا تھا، جو کہ ایک تنگ پینٹ اور بغیر بازوؤں کے کھلے اگلے والی شرٹ پر مشتمل تھا، جس سے اس کا سارا جسم دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ مصر میں ایسا لباس پہنتا کوئی اچھوتا کام نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا لباس پہننے کسی لڑکی کو شہودے پن سے دیکھا تارتا تھا۔ مگر دوسرے مسافر کے ساتھ لڑکی کی حامد کی حیرت دید کے قابل تھی، کیونکہ اس بوڑھے آدمی نے لڑکی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا، جس چہرے پر وقار اور محترم نظر آنے والا اس بوڑھے شخص کی نظریں کبھی اس لڑکی کے شانوں پر اور کبھی اس کی ٹانگوں پر تھی، اور وہ یہ سارا منظر تسلی کے ساتھ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بوڑھے کی ان حرکات سے جہاں لڑکی بے چین پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، وہی لڑکا بھی غصے سے تملا رہا تھا۔ آخرکار اس نے پڑھتے ہوئے کہا، بڑے میاں کچھ تو حیا کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا منہ دوسری طرف کرو اور اپنی میری بیوی کو سکون سے بیٹھنے دو۔ بوڑھے دیہاتی نے لڑکے کی بات تحمل سے سنی اور بڑی تسلی سے جواب دیا، لڑکے نے نہ تو جابن تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کچھ شرم و حیا کر، اور نہ ہی تجھے یہ کہوں گا کہ تجھے اپنی بیوی کو ایسا لباس پہنتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تو ایک آزاد انسان ہے، بھلے تو بغیر کپڑوں کے گھوم اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی گما لے، لیکن میں تجھے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیا تو نے اپنی بیوی کو ایسا لباس اس لیے نہیں پہنایا کہ ہم اسے دیکھیں؟ اگر تیرا منشا ایسا تھا تو پھر کاہے کا غصہ اور کس بات کی تملاہٹ؟ بوڑھے آدمی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھ میرے بیٹے، تیری بیوی کا جتنا جسم ڈھکا ہوا ہے اس پر تیرا حق ہے کہ تو دیکھ، مگر اس کا جتنا جسم کھلا ہوا ہے اس پر تو ہم سب عوام کا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں۔ اگر تجھے میرا اتنا قریب ہو کر تیری بیوی کو دیکھنا برا لگا ہے تو میرا قصور نہیں ہے، یہ میری نظر کا قصور ہے جو کمزور ہے، اور مجھے نزدیک دیکھنے کے لیے نزدیک ہونا پڑتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی باتیں نہیں بلکہ ایک اچھا درست تھا، مگر ذرا ہٹ کر لوگوں نے جان لیا تھا کہ بوڑھا اپنا پیغام اس تک پہنچا چکا ہے۔ لڑکی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، اور لڑکا تو منہ چھپائے چلتی گاڑی سے اترنے پر آمادہ ہو رہا تھا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اگلے اسٹیشن پر لڑکا گاڑی سے اترنے کے لیے باہر کی طرف لپکا۔ اس بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹے، ہمارے دیہات میں درخت پتوں سے ڈھکے رہیں تو ٹھیک، ورنہ کسی درخت سے پتے گر جائیں تو ہم اسے کلہاڑی سے کاٹ کر آگ میں جلا دیتے ہیں۔